اس کے ساتھ صبح اور شام ایک بڑی زبردست دعا ہے کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہو کہ میرا ہاتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ہو اور آپ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر مجھے پکڑ کر جنت میں لے کر جائیں، تو اس کے لیے آپ نے ایک وظیفہ بتایا، فرمایا کہ جو شخص ان کلمات کو پڑھے گا اس کا بازو، اس کا ہاتھ پکڑ کے میں اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ اور وہ کلمات اور وہ وظیفہ یہ ہے، فرمایا جو شخص اس دعا کا اہتمام کرے، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، فرمایا جو شخص ایک مرتبہ صبح ایک مرتبہ شام یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنت دے گا کہ حضور اس کا ہاتھ پکڑ کر خود اسے جنت میں داخل کریں گے۔ تو اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی زوجہ سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے پاس سے گزرے فجر کی نماز کے وقت، آپ نے ان کو مصلی پر بیٹھے ہوئے دیکھا، وہ ذکر کر رہی تھی، پھر آپ نماز کے بعد آئے تب بھی وہ ذکر کر رہی تھی، پھر آپ چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت جویریہ اسی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے جویریہ، جب سے میں تیرے پاس سے گیا ہوں تو ذکر کر رہی ہے، اللہ کو یاد کر رہی ہے، تیرے پاس سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمات کو 3 مرتبہ پڑھا ہے، اگر تیری ساری یہ عبادت جو تو نے صبح سے لے کے چاشت تک کی ہے اس عبادت کا وزن کیا جائے اور ان 4 کلمات کا وزن کیا جائے تو ان کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ تو حضرت جویریہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کلمات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ 4 کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، فرمایا جو شخص ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھ لے، ایک طرف ان کلمات کو پڑھنے والا، دوسری طرف فجر کی نماز سے لے کر چاشت کی نماز تک مصلی پہ بیٹھ کر ذکر کرنے والا، تو فرمایا جس نے ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھا اس کے اعمال نامے میں اجر و ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کلمات مختصر اور آسان، ان کا اہتمام کیا جائے، ان کو پڑھا جائے اور ان کو اپنا معمول بنایا جائے۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بعد ہر روز معمول ہو سورہ یاسین کی تلاوت کا۔ جو شخص بھی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے دن کے کام بنا دیتا ہے، اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے میرا کام آسان ہو، مجھے کوئی مشکل نہ ہو، کام میں پریشانی نہ ہو۔ اس کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ سورہ یاسین کا اہتمام بندہ کرے، اللہ تعالیٰ سارے دن کے اس کے کام آسان بنا دیتا ہے۔ اسی طرح شام کے وقت سورۃ الواقعہ پڑھنے کا معمول بنایا جائے۔ جس گھر میں سورۃ الواقعہ روزانہ پڑھی جاتی ہو اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آتا۔ تو ان اعمال کا کرنے کا انسان پابند ہو، ان کی کوشش کرے، انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی اور اس سے آخرت بھی بنے گی اور انسان کے اعمال نامے میں بہت سارا ثواب بھی جمع ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔